کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں الفت عشق قسط نمبر 42 از قلم زینب راجپوت کے ساتھ۔ ویام، تم اتنی جلدی کیسے اور کیوں واپس آ گئے؟ کمرے میں داخل ہوتے ویام کو دیکھ کرپس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چیختے ہوئے یوں حیران ہونے پر ویام نے ناگواری سے اسے سر تا پاؤں گھورا اور چلتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے اس کے قریب ہوا۔ علایا سے کانٹیکٹ ہوا؟ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ سامنے بیڈ کی جانب بڑھتا لیپ ٹاپ اٹھائے جلدی سے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ ویام، تم پارٹی میں پر اس ڈائنا کو پکڑنے اور ان کے پلان کے متعلق انفارمیشن لینے گئے تھے، اس طرح سے کیوں اچانک واپس آ گئے؟ اس کا یوں اچانک آ جانا کرپس کے لیے ہضم کر پانا ناممکن تھا۔ ان کے پلان کے حساب سے ویام وہیں پارٹی میں رہتے ہوئے ڈائنا کے ہر قدم پر نظر رکھنے والا تھا جس سے اس کے اگلے قدم کا انہیں بخوبی علم ہو سکے۔ مگر ویام تو پارٹی چھوڑتے واپس ہوٹل آ چکا تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہی بات کرپس کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ کین یو شٹ یور ماؤتھ فار سم ٹائم؟ ویام کا دماغ بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت کرپس کا فضول بولنا اسے غصہ دلانے کے مترادف تھا، جبھی وہ خود سے ہی اسے ٹوک گیا، جس پر کرپس برے سے منہ بناتے ہوئے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سارا پلان، سب کچھ ہمیشہ کی طرح ویام ہی کر رہا تھا اور کرپس بس اس کے دیے ہوئے ہر آرڈر کو پورا کر رہا تھا۔ ہاں علایا، ڈیوائس فکسڈ کر دی ہے میں نے، جلدی سے اسے ایکٹیویٹ کرو اور میرے موبائل سے کنیکٹ کر دو۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پہ انگلیوں کو چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے فون تھامے علایا سے بات کر رہا تھا۔ ڈیوائس کے نام پر کرپس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور ویام ایسا کچھ کر کے آیا تھا کہ اس کے وہاں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بنا کسی کی نظروں میں آئے وہاں موجود ہوگا۔ میں نے کر دی ہے ایکٹیویٹ، تم چیک کرو اپنا فون۔ علایا نے تیزی سے بٹن کو کلک کرتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ تم ایسا کرو، پرنسس کی لوکیشن مجھے سینڈ کرو۔ اس کا دل بے چین تھا کافی، جب سے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا حور سے ٹھیک سے بات تک نہیں ہو پائی تھی۔ اوپر سے علایا نے ضد کرتے ہوئے ہرمین کی لوکیشن بھی اسے نہیں بھیجی تھی کہ وہ خود دیکھ لے گی، اگر کچھ پریشانی ہوئی تو اسے وقت پر آگاہ کر دے گی۔ کہ کیا نہیں، میرا مطلب یہ کہ حور کی لوکیشن کیوں چاہیے تمہیں؟ علایا نے گڑبڑاتے ہوئے بمشکل سے بات سنبھالی تھی۔ ہرمین کے پاکستان اکیلا جانے کی بات صرف علایا ہی جانتی تھی۔ وریام اور نینا نے یہ بات چھپائی تھی ویام سے، اسی وجہ سے نینا نے علایا کی منت کی تھی کہ وہ کسی طرح ویام کو اس بات کا علم نہ ہونے دے، وگرنہ دوسری بار حور کے یوں اکیلا جانے کا سنتے ہی ویام یقیناً ہتے سے اکھڑ جاتا۔ جب ہی علایا نے اسے ابھی تک حور کی لوکیشن نہیں بھیجی تھی اور وہ جب بھی مانگتا آگے سے ٹال دیا کرتی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ضرور کچھ گڑبڑ کی ہے میڈم نے، جو یوں سوچ میں ڈوب چکی ہے۔ میڈم بیڈ پر بیٹھے اپنی گن کو صاف کرتا ہوا اذلان، جو کافی غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اب یوں اسے سوچوں میں الجھا دیکھ وہ جلے دل سے اونچی آواز میں بڑبڑایا، حالانکہ اس کے ناک آگے ہی سوجا ہوا تھا اور ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ چکا تھا، جبھی وہ جلے دل کے ساتھ اسے سلگا رہا تھا۔ علایا، جو بے وقت ویام کی اس نئی فرمائش پہ تذبذب کا شکار ہوئے بیٹھی تھی، اس کی بے سری آواز کو سنتے اس نے پاس پڑا پیپر ویٹ اٹھائے اسے کھینچتے ہوئے دے مارا تھا کہ اذلان اس اچانک حملے پہ منہ کھولے شوق سا رہ گیا۔ پیپر ویٹ سیدھا اس کے پیٹ پر لگا کہ وہ کر رہا تھا پیٹ پکڑ کر چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ ویام نے اچانک اذلان کے کراہنے کی آواز سنتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے علایا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میرے شوہر کے سر میں درد تھا، اسی وجہ سے درد سے کرا رہا ہے بیچارہ، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، میں اسے اب دبا رہی ہوں، مطلب اس کا سر دبا رہی ہوں، اب وہ ٹھیک ہے۔ علایا نے دانت پیستے ہوئے بیڈ پہ الٹے پڑے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، خیال رکھو، اچھی بیوی بنو، ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا کام تو آتا نہیں، ایک فرمانبردار بیوی ہی بن جاؤ۔ ویام نے جلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو علایا کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ تم انسان بنو بندر، خبردار جو بدتمیزی کی مجھ سے، بڑی سالی ہوں میں، بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی یہ سب۔ علایا نے گردن اکڑاتے ہوئے ایک روب سے کہا تھا۔ ویام نے تعصب سے سر جھٹکا۔ فضول میں 5 منٹ برباد کر دیے تم نے، حور کی لوکیشن بھیجو مجھے، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ سے این کی لوکیشن دیکھنے لگا، مگر لوکیشن رافع کے گھر کی دیکھتے اس کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے کہا بھی تھا نینا سے کہ اینا اب سے ان کے گھر میں اس کے کمرے میں رہے گی، مگر وہ پھر سے اپنے موم ڈیڈ کے گھر چلی گئی تھی۔
اس کا حساب تو وہ اپنے طریقے سے لینے والا تھا ان سے۔ وہ ویام، علایا نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل سے پکارا تو ویام نے آنکھیں چھوٹی کیے فون کو گھورا۔ اگر علایا بات کرتے ہوئے اٹک رہی تھی تو اس کا مطلب وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اگلے 1 منٹ میں مجھے پرنسس کی لوکیشن بھیجو بے وقوف عورت، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ کیا رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ۔ اس کی گردن کی رگیں ابھرنے لگیں، یہ سوچتے ہی کہ علایا اس سے اس کی پرنسس کے متعلق کچھ چھپا رہی تھی۔ کرپس اس کے اچانک سے چیخنے پہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ ویٹ ویام، دیکھو تم آرام سے بات سنو میری۔ علایا اس کے گرجنے پہ موبائل کان سے دور کیے اسے سمجھانے لگی۔ اس کے انداز پہ اذلان نے سر گھٹنوں سے اٹھائے ہونوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھا، جو لگاتار کمرے میں چکر کاٹتی ویام کے ترلے کر رہی تھی۔ سنو تم علایا، آدھا منٹ ضائع کر دیا ہے تم نے۔ اس کی بات کاٹتے وہ اور بھی اونچی آواز میں غرایا تھا۔ اس کے اس وحشی روپ کو دیکھتے ہوئے کرپس ڈر سا گیا، اور علایا کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ ویام، علایا اس وقت پاکستان میں ہے، مری میں اپنی دوست کے ساتھ گئی ہے، اور آنٹی نے مجھے تم سے یہ بات چھپانے کا پرومس لیا تھا، اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا تمہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بنا رکے بولی تھی۔ سانس سینے میں الجھ سا گیا اس کے غصے کا سوچتے۔ میں نے اس کی لوکیشن مانگی ہے علایا، 10 سیکنڈ، ویام نے لب بھینچتے ہوئے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے گالوں پہ ابھرتے قاتل ڈمپل اس کے سرخ پڑتے چہرے پہ غضب کا حسن بکھیر رہے تھے۔ ماتھے کی تنی ہری رگیں پھول چکی تھی، اور یہ سب علایا کے دھوکے اور فریب کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی لوکیشن نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کیسے، مگر جب سے وہ مری گئی ہے اس کی لوکیشن نہیں مل پا رہی، اور چپ ڈسیبل ہو چکی ہے۔ علایا نے مٹھیاں ڈر سے بھینچتے ہوئے اسے بتایا تھا، اور یہیں تک تھا ویام کاظمی کی برداشت۔ اس نے غصے سے مڑتے ہوئے بفرے تاثرات سے ایک دم دہاڑ سے موبائل پیچھے دیوار پر دے مارا تھا۔ کرپس اس کے اچانک اس وحشی روپ پہ گھبرا سا گیا تھا۔ وہ جانور بنتا تھا مگر صرف دشمنوں کے لیے۔ اس کا یہ روپ اس کے اپنوں میں سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ویام کاظمی کبھی ان کو اپنی بیسٹ سائیڈ نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر آج اس کا یوں بکھرنا دہاڑنا یقیناً کچھ بہت برا اور بڑا ہونے کو تھا۔ ویام، کہاں جا رہے ہو تم؟ پلیز رکو، ہمیں میٹنگ کے لیے جانا ہے ابھی۔ اسے گن پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے باہر کی جانب جاتا دیکھ کرپس کو چاروں ناچار اس بفرے شیر کے راستے میں آنا پڑا تھا۔ ویام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اس کی گردن پکڑتے اسے ایک جانب کیا، جس کا چہرہ ویام کی گرفت پہ سرخ پڑنے لگا۔ کون سی اور کیسی میٹنگ؟ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے تم سب نے؟ آئی نو دیٹ کہ علایا اتنا بڑا کام اکیلا نہیں کر سکتی، تم سب ملے ہوئے ہو اس کے ساتھ۔ اب اپنے سر کو میرا میسیج دے دینا کہ ویام کاظمی کے لیے سب کچھ ضروری ہو سکتا ہے، مگر اپنی پرنسس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ علایا اور تم سب کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر میری پرنسس کو ایک خراش بھی آئی تو تم سب اپنے حشر پہ رو گے۔ اپنی قہر برپا کرتی بھوری آنکھوں کو کرپس کی شربتی آنکھوں میں گاڑتے وہ اس قدر غضبناک لہجے میں بولا کہ کرپس اس کے روپ پہ لرز سا گیا۔ او شٹ! ویام اسے زور سے دھکا دیے باہر کی جانب نکلا تھا، مگر کرپس جانتا تھا کہ وہ اب نہیں رکنے والا جب تک حور کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیتا۔ اب کیا ہوگا ان کے پلان کا، ان کے مقصد کا؟ اسی بات کا اسے صدمہ لگا تھا، کیونکہ اگر گیم کا ماسٹر مائنڈ ہی نہیں رہے گا تو گیم کون کھیلے گا؟ اس وقت ویام کاظمی اس ریس کا وہ گھوڑا تھا جس کے ہاتھ میں سارے پیادوں کی بساط تھی۔ ہیلو سر، ویام کو معلوم پڑ چکا ہے کہ علایا نے اس سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے مل کر اس سے حور کی لوکیشن کے بارے میں چھپایا ہے۔ اب وہ واپس چلا گیا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ کرپس نے فوراً سے اٹھتے ہوئے سر شمس کو کال کی تھی، جن کے ماتھے پہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے بل نمودار ہوئے۔ ایسے کیسے معلوم ہوا؟ کرپس، اسے روکو، اگر وہ گیا تو سارا کھیل تباہ ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو اسی وجہ سے ہم نے اس سے چھپایا تھا کہ ہرمین کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی۔ سر شمس کا اس صدمے سے برا حال تھا۔ اگر ویام چلا گیا تو پھر سر وہ نہیں رکنے والا، اور اگر میں نے اب دوسری بار اسے روکا تو ممکن ہے کہ میری لاش بھی میری بیوی کو نہ ملے۔ کرپس نے ان کو سیریس صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ویام کے بفرے روپ کا سنتے وہ خود بھی سر ہاتھوں میں تھامے پیچھے کو بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اداس کیوں ہو؟ لیپ ٹاپ سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے میرب نے ایک ہاتھ میں اپنے سارے بال تھامے دوسرے سے برش کو وہ زور لگاتے انہیں سلجھانے لگی۔ ہاں کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ تم سناؤ، تمہاری ڈیٹ کا کیا بنا؟ اینا نے
مجھے دل سے اپنے سنہری بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کراؤن سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا بننا ہے، فلاپ ہو گیا سب کچھ، ایک نمبر کا لوفر ہے وہ لڑکا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے تیمور کی بابت اسے آگاہ کرنے لگی۔ مقابل جو وہ مشکل ہی پہلی بار چھلانگ لگاتے یوں کسی کے کمرے میں آیا تھا، اچانک سے اپنے ذکر پر وہ چونکتے ہوئے ہاتھ سے اپنی شرٹ کی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگا۔ اچھا وہ کیسے، کیا کیا ہے اس لڑکے نے، کیا خوبصورت نہیں تھا وہ؟ اینا کا دماغ اپنی ہی پریشانی میں الجھا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اس لڑکی کو غلط ثابت کر دے گی۔ یونی سے رافع اور اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ سب سے ملی تھی، پدک تو ابھی ہی اٹھ کر گئی تھی اس کے پاس سے۔ کتنی اداس تھی وہ ویام، کیوں اچانک سے اس کی اینا کو لے گیا تھا، مگر آج اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی تھی اپنے جگر گوشے کو اپنے سینے سے لگانے پر۔ نہیں یار، پیارا تو وہ ہے مگر کام اچھے نہیں اس کے۔ میرب نے غصے سے زور لگاتے بالوں کو کھینچا تھا کہ ایک دم سے ایک گچھا سا برش میں نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی اسے دلی خوشی ہوئی تھی کہ چلو کچھ تو کمی ہوئی اس کے گھونسلے میں۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ بخوبی اس کی حرکتوں اور اس کی باتوں کو سنتا دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ میں تو بہت ہی معصوم سمجھتا تھا میر تمہیں، مگر تم میری کیوٹی پائی نکلی۔ اف یہ ظالم ادائیں۔ تیمور نے دل و جان سے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ایک سٹائل سے ہاتھ چلایا۔ مان اس کا فون رنگ ہوا۔ تیمور نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے نمبر دیکھا تو سامنے ہی کیتھی کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کا سارا موڈ زائل ہوا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہوٹل جانے کا، اب ایک دم سے دل اور ارادہ اندر بیٹھی میر کی معصوم باتوں کو سنتے بدل سا گیا تھا۔ جب ہی اس نے ناگواری سے فون کو گھورتے ہوئے پاور آف کیا اور خاموشی سے جیب میں ڈالے وہ دوبارہ سے ہاتھ سینے پہ باندھے ٹیک لگایا فرصت سے اسے دیکھنے لگا، جو برش کو سامنے کرتے لیپ ٹاپ رکھے اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اچھا مجھے چھوڑو، میں نے انکار کر دیا ہے پاپا کو، ویسے بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا جو میری ٹکر کا ہو۔ تم یہ بتاؤ کیسا گزرا تمہارا رومانٹک ٹرپ اس سڑیل کے ساتھ؟ ویسے سڑیل تو وہ صرف ہم سب کو دیکھ کے ہو جاتا ہے، تمہیں تو دیکھ کر ہی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک جاتا ہے۔ میر اپنے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دباتے لب بھینچے تھے۔ کہاں کھو رہی ہو میڈم، واپس آ جاؤ۔ کون سا رومانٹک ٹرپ، پچھلی بار کی طرح؟ اس بار بھی وعدہ کر کے بھاگ گیا کام پر، وہ تو اپنی کہی بات پہ بھی قائم نہیں رہ پاتا۔ اینا کا دل کافی اداس تھا ویام سے، کچھ اس کے یوں چھوڑ جانے کا غصہ بھی تھا۔ جب ہی وہ جلے دل کے ساتھ بولی تو میرب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ دانت اندر کر منحوس، اس کے یوں ہنسنے پہ اینا نے غصے سے کہتے ساتھ ہی منہ پھلائے اسے مارنے کا اشارہ کیا تو میرب نے تکیے کے نیچے ہاتھ لے جاتے اپنا کینڈی پاپ نکالا تھا۔ کھاؤ گی؟ اینا کے سامنے کرتے ہوئے اس نے ریپر اتارتے اسے جھوٹی سلام ماری۔ منحوس دفع ہو جا، اس سے کر لے شادی۔ اینا اسے یوں پھر سے پاپ کھاتا دیکھ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی اور غصے سے بنا اس کی بات سنے فوراً سے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر دیا۔ پنک کلر کی نائٹ شرٹ کے اوپر دونوں طرف گھونسلے کی طرح آدھے سلجھے آدھے شہد رنگ بالوں میں وہ ریڈ کلر کا پاپ ہاتھ میں پکڑے دل جمی سے کھاتی تیمور کی دھڑکنیں ساکت کر گئی۔ وہ مبہوت سا منہ کھولے کھڑکی سے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، اپنا دل تیزی سے دھڑکتا اسے اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں چمک تھی، گلابی ہونٹ پاپ کے رنگ سے سرخ ہو رہے تھے جبکہ تھوڑی بھی کافی حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ کوئی دوسرا اسے دیکھ لیتا تو شاید ہی نخوت سے منہ پھیر لیتا، مگر اس لڑکی کی ہر معصوم حرکت تیمور شیرازی کی دنیا تہو بالا کر رہی تھی۔ یہاں آنے کی اسے جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی تو اسے کیتھی کی باہوں میں بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تیمور مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھا۔ سر HAR کی پشت پر کھڑے ہوتے اس کے خاص آدمی نے ہاتھ باندھتے مؤدب سا سر جھکائے اسے پکارا تو وہ غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے سر تاثرات لیے مڑا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ اس کی آواز میں چھپا غضب مقابل بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ جب ہی اس کے گلے میں گلٹی سی ابھرتے معدوم ہوئی تھی، وہ خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر روز میڈم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب کی بار وہ سر جھکاتے فرش پہ گردن آگے کو بڑھائے بیٹھا تھا۔ سیاہ آسمان میں چمکتی چاند کی روشنی اب معدوم ہوتے اندھیرے میں وہ سر ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر روز میڈم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب کی بار وہ سر جھکائے فرش پہ گردن آگے کو بڑھائے بیٹھا تھا۔ سیاہ آسمان میں چمکتی چاند کی روشنی اب معدوم ہوتے اندھیرے میں بدلنے لگی تھی۔ ہر طرف کپ اندھیرا تھا جیسے صف ماتم بچھا ہو کسی کا۔
HAR نے غصے سے اپنے بھاری قدم آگے بڑھاتے اپنی گن میز پر سے اٹھائی اور ایک دم سے ٹھا کے ساتھ مقابل کے ماتھے کے بیچوں بیچ نشانہ لگایا۔ خاموش فضا میں ایک دم سے ہلچل سی مچ اٹھی تھی، جبکہ مقابل بیٹھے اس شخص کے دل دوست چیخ کے ساتھ وہ ایک دم سے منہ سے ابلتے خون کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ رچرڈ! HAR دہاڑا تھا۔ جب سے روزی غائب ہوئی تھی اس کا حال ایسا ہی تھا، کسی بھوکے شیر کی مانند، جس سے اس کا قیمتی بچہ چھین لیا ہو کسی نے۔ لیلا کی 20 کالز آ چکی تھی اسے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی کہاں تھا۔ HAR کی موجودگی کے بغیر لیلا کوئی بھی میٹنگ اسائن نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی میٹنگ کو فی الحال کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ مجھے انکار کرنے والے شخص سے سخت نفرت ہے رچرڈ۔ مجھے میری بیٹی چاہیے تو مطلب چاہیے۔ آگ لگا دو، دنیا میں تہس نہس کر دو سب کچھ، جب تک میری بیٹی نہ ملے۔ اٹھا لو سب کی بیٹیوں کو، تباہ کر دو سب کا سکون، بالکل ویسے ہی جس طرح سے کسی نے بہت بری طرح سے میرا سکون نوچ کھایا ہے۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ دل سے نہیں دماغ سے کھیلا ہے۔ اس نے HAR کے دل پہ اپنے دماغ سے وار کیا ہے۔ اگر وہ روزی کو جانتا ہے تو جانے کیا کچھ جانتا ہوگا میرے بارے میں۔ جتنی جلدی ہو سکے روزی کو ڈھونڈو، مجھے چاہیے اپنی بیٹی کسی بھی حال میں۔ یہ کون اور مجھے جانے کیوں نہیں دے رہا؟ وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ سیدھا اسی روم میں آئی تھی جہاں ایل اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایل کی گستاخی پہ اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا، دھڑکنیں خوف سے تیز تیز ہونے لگیں۔ وہ دروازہ لاک کیے اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایل کے یوں وحشیانہ جاہلوں کی طرح دبانے کی وجہ سے اس کے گال بھی بری طرح سے درد کر رہے تھے۔ کسی نامحرم کا اپنے گالوں پر لمس پاتے اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ ایل کی نیلی آنکھوں میں چھپی نفرت اسے جانے کیوں خوف زدہ کر رہی تھی۔ حور نے ہاتھ سے اپنے دہکتے گال کو چھوا تھا اور پھر تیزی سے واش روم میں جاتے وہ رگڑتے ہوئے اپنے چہرے سے ایل کے نشان، اس کے لمس کو مٹانے لگی۔ کافی دیر چہرے کو اچھے سے دھونے کے بعد وہ ٹاول سے چہرہ واش کیے باہر نکلی تھی، مگر بیڈ پر پڑے لال جوڑے کو دیکھ ہرمین کے ماتھے پر ایک ساتھ جانے کتنے بل نمودار ہوئے۔ جب ہی اس نے دبے قدموں سے بیڈ کے قریب جاتے اس سرخ اور گولڈن خوبصورت سے لہنگے کو اٹھایا اور اشتیاق سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگی۔ یہ دلہن کا لہنگا، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہرمین معصومیت سے آنکھیں پھیلائے خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ ایک عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ کتنا خوبصورت تھا لہنگا، یقیناً جس دلہن کا ہوگا وہ بھی پیاری ہوگی، وہ خود سے ہی سوچتی مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ ہرمین نے چونکتے ہوئے مڑتے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں ایک خوبصورت سی دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس بھی تھا۔ ارے کس کی شادی ہے یہاں؟ کتنا پیارا لہنگا ہے، آپ بتا سکتی ہیں یہ کس کا ہے؟ بیوٹیشن جو ایل کے سمجھانے پر چپ چاپ اپنا کام کرتے سامان نکال رہی تھی، اس معصوم لڑکی کے سوال پر اسے بے حد دکھ اور افسوس ہوا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے۔ میم جلدی سے یہ لہنگا پہنائیں پھر میں آپ کو تیار کر دوں، آپ کا نکاح ہے تھوڑی دیر میں۔ بیڈ سے وہ لہنگا اٹھائے وہ ہرمین کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تو ہرمین نے حیرت سے اس پاگل لڑکی کو گھورا۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ میرا نکاح کس سے اور آپ کو کس نے کہا؟ حور نے غصے سے اس کے قریب جاتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میڈم مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں نکاح کے لیے، بیوٹیشن نے اسے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ ہرمین کو وہ بالکل پاگل لگی تھی جبھی وہ غصے سے اونچی آواز میں بولی، زبان سنبھالیں اپنی، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں جو کوئی بھی کچھ کہے گا اور کوئی بھی مجھے اٹھا کر نکاح کر لے گا۔ دور ہٹو، میں بھی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اسے ہاتھ سے ایک جانب کرتی وہ غصے سے آتش فشاں بنی وہاں سے نکلی تھی۔ اچانک اس کے بڑھتے قدم دروازے کے بیچ تھمے تھے۔ جب نظریں مقابل پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے خود کو دیکھتے ایل پر پڑی۔ دیکھیں آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ، مگر جو یہ لڑکی کہہ رہی ہے میں ویسا کچھ نہیں کر سکتی، تو پلیز میرا راستہ چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ایل کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو ایل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر! اس کے بازوؤں کو دبوچتے وہ بیوٹیشن پر دہاڑا جو کانپتی ہوئی جلدی سے کمرے سے بھاگی تھی۔ ایل نے اندر جاتے ہی کھینچتے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور دروازہ لاک کیے وہ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ہرمین کی جانب بڑھا۔ ہرمین جو منہ کے بل گری تھی ایک دم سے وہ غصے سے اٹھی، مگر سامنے اسے یوں شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ سرد تاثرات سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کا دل لرز اٹھا۔ حور کا سانس بند پڑنے لگا، وجود ایک دم لٹھے کی مانند ہوا۔
جیسے ایل اپنے بخوبی محسوس کیا۔ پلیز جانے دو مجھے۔ اپنی جانب بڑھتے اس کے بھاری قدموں کی چاپ کو سنتے وہ خوف سے تھر تھر کانپتی پیچھے کو ہونے لگی۔ تمہارے پاس دو آپشن ہے سن شائن، یا تو میری قربت کو ابھی قبول کر لو یا پھر مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ یہ تو طے ہے، یہ نکاح تو بس تمہاری فارمیلٹی کے لیے کر رہا ہوں، مگر مجھے اس وقت صرف تمہاری طلب ہے۔ اب تم خود بتاؤ کیسے میری قربت قبول کرو گی؟ اسے بھاگتا دیکھ ایل نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو حور کا وجود کانپ اٹھا۔ اس کا وجود اس اچانک سے پڑتی نئی مصیبت پر دہل سا گیا تھا۔ خوف و وحشت اس کے دماغ پر بری طرح سے حاوی ہونے لگا۔ ایل نے شاطرانہ انداز میں ایک دم سے اسے خیالوں میں کھویا دیکھ کھینچتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیا تو اس کی چیخ سی نمودار ہوئی۔ چھوڑو پلیز، نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ اپنی جانب بڑھتے ایل کے قدموں پر وہ لرز کے رہ گئی تھی۔ اپنے ماں باپ، اپنا بھائی، کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ جانے کیسی آزمائش تھی اس کی۔ یہ وحشی انسان کسی درندے کی مانند اس کی زندگی میں آیا تھا۔ آئی سویر، چھوڑ دوں گا، بس ایک بار اپنا تو بنا لو۔ تکیے پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے ایک ہاتھ سے وہ کھینچتے اس کا حجاب الگ کیا تو حور نے ایک دم سے اسے پیچھے کو دھکا دیے بیڈ سے اترنے لگی، مگر ایل نے ایک دم سے اسے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ کھینچا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈرتی آنکھیں موندے بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کی زندگی جانے کن طوفان کا شکار ہونے لگی تھی۔ بتاؤ کیا فیصلہ لیا تم نے؟ حور کو دونوں ہاتھوں کو اس کے دوپٹے کی مدد سے پیچھے باندھتے وہ اس کے رخسار کو پاس بیٹھے سہلاتے صلح جو انداز میں پوچھنے لگا، مگر اس کا جواب نہ پاتے ایل نے ناگواری سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ جیسی تمہاری مرضی، بعد میں یہ مت کہنا کہ میں بنا کسی رشتے کے تمہارے قریب آیا۔ اس نے کندھے اچکاتے اپنے بالوں کو ہاتھ سے برابر کیا تو حور کی آنکھوں سے گرم سیال ابھرنے لگے۔ ایل کو خود پر جھکتا دیکھ وہ تڑپ گئی۔ نہیں، ایسا مت کرو، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے۔ اپنی عزت کے خاطر وہ بلکتے بری طرح سے روتی مجبوراً نکاح کی حامی بھر گئی، جس پہ مقابل دل و جان سے گہرا مسکرایا۔ دروازے کے وسط میں وہ اسکائی بلو کلر کی شرٹ، جس کے بازو دونوں اطراف سے فولڈ کیے ہوئے تھے، کے ساتھ بلو ہی جینز پہنے ڈارک گولڈن بال جو کہ آدھے پونی میں مقید تھے اور آدھے ایسے ہی کھلے چھوڑے اس کی گردن تک آتے تھے۔ نفاست سے بندھے بالوں کے ساتھ وہ سنجیدگی سے ہاتھ پشت پر باندھے اپنی گہری نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں موہویت سموئے بیڈ پر اوندھے منہ پڑے اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا جو جانے کب سے رو رہی تھی۔ ایل نے گہری سانس فضا کے سپرد کیے اندر قدم رکھے تو دروازہ بند ہونے کی آواز پر حور جو اس کے زبردستی کے نکاح کے بندھن کی وجہ سے اپنے بھائی، اپنے ماں باپ سے دوری، ان کی اجازت کے بغیر اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی، اچانک سے سہمتے ہوئے اس نے گہری کالی آنکھوں میں خوف سموئے مڑتے ہوئے مقابل کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنے کیے کی شرمندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ سرخ لہنگے میں دمکتا اس کا نازک وجود ایل کی آنکھوں میں غضب کی سرخی چھلکنے لگی۔ اس کی خوف سے سہمی ہرن کی مانند بڑی بڑی نظروں میں چھپا اپنا ہی عکس اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ قدم قدم اٹھائے اس کے قریب ہونے لگا کہ حور سہمتی پیچھے ہوتے خود کو اس بھاری کامدار دوپٹے سے ڈھکنے لگی۔ حرمین کی حرکت پر ایل کے چہرے پر ناگواری سی پھیلی۔ وہ چلتے ہوئے ایک دم سے فاصلہ سمیٹے اس کے قریب تر ہوا کہ حور سانس روکے آنکھیں خوف سے پھیلائے آنکھوں سے مقابل کی نیلی سرخ ہوتی نظروں میں دیکھ وہ سر کو نفی میں جنبش دینے لگی۔ تو کیسا لگ رہا ہے حرمین وریام کاظمی سے حرمین عالیان سلمان شاہ بن کے؟ وہ ہاتھ اس کے قریب دیوار پر رکھتے گہری سرگوشی میں بولا تو حور کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی بھر آیا۔ وہ سہمتی پیچھے ہوتے دیوار سے جا لگی۔ ایل نے والہانہ نظروں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور پھر سرخ ہوئی چھوٹی سی ناک کو دیکھا۔ دل میں عجیب عجیب سے جذبات کا طوفان اٹھنے لگا کہ وہ ایک دم سے جھکتے اس کی ناک پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے حور کو سہما سا گیا۔ اپنی دونوں اطراف دیوار کی مانند حائل مقابل کے ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھے وہ اسے پیچھے کرنے لگی، مگر ایل کے بھاری مضبوط وجود کے سامنے یہ کوشش بیکار تھی۔ ایل نے چہرہ پیچھے کرتے ہوئے اس کی بند لرزتی پلکوں، اس کے شرم و حیا سے دہکتے چہرے کو دیکھا تو دل جیسے بے قابو ہوئے ہاتھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے پانے کی چاہت سے اس نے اتنا سب کچھ کروا رہی تھی۔
وہ چاہتا تو اسے بہت پہلے ہی حاصل کر سکتا تھا، یہ سب اس کے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا، مگر جانے کیوں اس لڑکی کا کسی دوسرے وجود کے قریب جانا بھی اسے جھلسا دیتا تھا۔ جب بھی اس نے سوچ سمجھ کر داؤ کھیلا تھا، اپنی موم کے بدلے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا پابند کر لے گا، اس پر صرف اور صرف ایل کا حق تھا۔ وہ کسی دوسرے کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ ایل نے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پکڑتے بیڈ کی جانب لے جاتے بٹھایا تو حور خوف سے خود میں سمٹنے لگی۔ حور کی آنکھوں میں موجود خوف ایل کو مزید جان لیوا لگا۔ یہ لو پیو اسے۔ وہ چلتا ہوا میز پر سے گلاس اٹھائے اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو حور نے گھٹنوں کے گرد اپنے دونوں بازوؤں مضبوطی سے باندھے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں جوس پینا ہے یا نہیں پھر نہیں سنشائن، میں نے کہا ہے کہ یہ لو اسے پیو۔ اب کی بار وہ ایک پاؤں اٹھائے اس کے قریب بیڈ پر رکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تو حور نے فوراً سے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس کو تھاما۔ پوچھو گی نہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اس کی تابع داری پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ جب ہی انعام کے طور پر اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیے وہ جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو حور نے فوراً سے سر اٹھائے خود پر جھکے ایل کی آنکھوں میں دیکھا کہ کیا ہے اس میں؟ وہ مشکل سے گھٹی گھٹی آواز میں بول پائی تھی۔ اس کا اٹکنا، اس کا رونا ایل کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے حور کے آنسوؤں کو نرمی سے چنا تو وہ سہمتے پیچھے کو ہوئی۔ اس میں بے ہوشی کی گولیاں ہیں اور اتنی مقدار میں ہیں کہ تم صبح تک آرام سے سو سکتی ہو۔ پتہ ہے یہ سب اور صرف اس لیے کہ تم مجھے میرے کام میں ڈسٹرب نہ کرو۔ یو نو وٹ، روتی دھوتی لڑکیاں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور تم رو نا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اب جب تم اس جوس کو پیو گی تو تم جلدی سے بے ہوش ہو جاؤ گی، پھر میں اپنا کام آسانی سے کر سکوں گا اور تمہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چلو سنشائن، بی اے گڈ گرل، اسے جلدی سے ختم کرو اب۔ وہ پچکارتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ اتارنے لگا کہ حور نے تڑپتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا، مگر اس کی نازک کلائی ایل کی دہکتی مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے اس حیوان کو دیکھنے لگی جس نے چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی بدتر بنا دی تھی۔ اگر نہیں پینا تو اٹس اوکے، کیونکہ یہ سب بعد میں تمہارے لیے اذیت بنے گا، میرے لیے نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے بے حس بنے بولا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی سفاکی حور کو توڑ کر رکھ گئے تھے۔ وہ لڑکی جس میں اس کے گھر والوں کی جان بستی تھی آج اس جیسے حیوان جانور کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھامے ایل نے اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ پھڑپھڑاتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی، مگر ایل نے سختی سے اس کی گردن کو دبوچی اسے ڈرنک پینے پہ مجبور کیا۔ وہ آنسو بہاتی بری طرح سے کپکپاتے ہوئے اس ڈرنک کو پیتے خود کو چھڑاتے بری طرح سے کھانسنے لگی۔ دیٹس لائک مائی گرل۔ وہ مسکراتے ہوئے گلاس پیچھے فرش کی جانب پھینکتے گہرا مسکراتے اپنے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتا بیڈ کی جانب بڑھا تو حور نے نفرت سے اسے گھورا اور اس کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ پیچھے ہوتے اٹھی تھی اور دوڑتے ہوئے ٹیبل پہ پڑے واس کو اٹھائے وہ سر پر مارنے لگی کہ ایل اس کی کوشش کو بھانپتے ہوئے بیڈ پر سے چھلانگ لگایا اس کے قریب تر ہوا۔ ڈونٹ ڈو دس سنشائن، میرے ہوتے ہوئے تم خود کو تکلیف کیسے دے سکتی ہو؟ اس کے دہکتے انگارہ بنے گال میں ابھرتے ڈمپل کو اپنی سرخ پڑتی نظروں سے دیکھتے وہ ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے واس اس کے ہاتھ سے کھینچتے نیچے پھینک گیا کہ حور ضبط سے لب کھینچ گئی۔ اس کے لرزتے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے ایل نے حور کے ہاتھوں سے دوپٹہ آزاد کیے دور پھینکا تو حور کے وجود میں خوف سے سنسنی سی دوڑ گئی۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، ایل نے جھکتے ہوئے اپنے سلگتے ہونٹ حور کی شفاف گردن پر ثبت کیے تو اس کے لمس پر وہ تڑپتی خود کو آزاد کروانے کے لیے منت کرنے لگی۔ ایل نے غصے سے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پیچھے کمر سے پن کیا تو حور نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا جو سب کچھ پلان کے مطابق دیکھ کافی مطمئن تھا۔ اگر تم مجھے کسی اور رشتے کے تحت ملی ہوتی تو آئی سویئر اس دنیا کے ہر اس شخص کی آنکھوں کو اب تک میں نوچ چکا ہوتا جس نے تمہاری طرف غلطی سے بھی دیکھنے کی گستاخی کی ہے۔ اس کے گال پہ اپنا دہکتا لمس چھوڑتے ایل نے معنی خیز سی سرگوشی کرتے حور کو سینے میں بھیجا تو وہ سانس روک گئی۔ اس کی شدت بھری گرفت میں حور کا سانس خوف سے رک رہا تھا، مگر آنکھیں شاید ڈرنک کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ حور کی بند پڑتی نظروں کو دیکھ ایل نے نرمی سے اسے گود میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لٹایا
تم چاہے ہوش میں نہ ہو سنشائن، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری روح اور تمہارے وجود پر میں کسی دوسرے کی نظر تک برداشت نہیں کروں گا۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، صرف ایل کا۔ حور کی گھنی پلکوں کو مدہوشی سے دیکھتا وہ اپنے دہکتے ہونٹوں سے اس کے نقوش کو چھونے لگا۔ حور اپنے ہونٹوں پر اس کی جان لیوا گرفت اپنی کمر سے ڈریس کی کھلتی ڈوریوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی بے بس سی رہ گئی۔ حور نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنا چاہا تو مقابل نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے دونوں نازک ہاتھوں میں الجھائے، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں کی دہکتی گرفت میں لیا۔ جذبات کا ایک طوفان سا تھا جو ایل کے اندر برپا سا ہو گیا تھا۔ اس نازک وجود کے جان لیوا مہکتی خوشبو کو پہلی بار اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ اس کے نازک ہونٹوں کے لمس پر مدہوشی سے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے خود سے لگائے حور کی ڈریس کی ڈوریاں کھولنے لگا، جبکہ ایل کا جنون اس کی قربت میں مزید بڑھتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ سرختی اس تاریک رات میں وہ اپنی ساری حدودوں کو پار کیے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹتے، اس کے وجود کو اپنے ہونٹوں سے معتبر کرتے اپنے آپ کو تسکین دینے لگا۔ حور کی ساری مزاحمت بے ہوش ہوتے ہی دم توڑ چکی تھی، مگر ایل کی شدتیں، اس کا جنون، اس نازک جان کے لیے قبول کر پانا ناممکن تھا۔ وہ مبہوت سا اس کے سرخ چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات دیکھتا اس کا سر اپنے چوڑے بازو پر رکھے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ حور نے نیند میں ہی منہ بسورتے سر اس کے سینے میں دیا تو ایل نے سرد سی سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ کتنا سکون ملا تھا آج اسے اس نازک سی جان کی قربت میں، جیسے اس کا وجود، اس کا اکیلا پن، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایل نے نرمی سے اس کے سر کو تکیے پر رکھتے، اس کے گھنے سیاہ بالوں کو چھوتے اپنی ناک کے قریب کرتے ان کی مہکتی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ ایک الگ سا سرور تھا جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ جھکتے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر دائیں بائیں رکھتے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا جہاں ایل کی محبت کی سرخیاں واضح تھیں۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا میرا سنشائن، کیونکہ تم میری زندگی کا وہ اجالا ہو جسے میں ساری دنیا میں چرا کر اپنی زندگی میں بھر لوں گا۔ تم میرا وہ جنون ہو جس کی دہکتی آگ تو میرے سینے میں کب سے بھڑک رہی تھی، مگر اب جب تمہیں روبرو دیکھا تو اس جنون سے عشق ہو گیا ہے ایل کو۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، میں چھین لوں گا تمہیں سب سے، کیونکہ تم صرف میری سنشائن ہو، میری روح، میرے وجود کا ایک حصہ۔ تم سے دور ضرور جا رہا ہوں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم ایل کی رگ رگ میں دوڑ رہی ہو۔ اگر کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر تمہیں دیکھا تو اس انسان کو بھی دیکھنے والی کوئی آنکھ اس دنیا میں سلامت نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس کے کان میں جھکتے ہوئے وہ جنون بھری اپنی گہری سرگوشیاں کرتے اپنے ہونٹ حور کے کان پر رکھے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کا دل اسے پھر سے بے خود کر رہا تھا، اسے یہاں اپنی سنشائن کی قربت میں رہنے پر اکسا رہا تھا، مگر اسے جانا تھا فی الحال، اور یہی وہ سب سے بڑی مجبوری تھی جس کی وجہ سے آج وہ خود پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اسے یہ سب کرنا تھا، تبھی تو وہ اپنی سنشائن کو اپنی دنیا میں سب سے دور لے کر جا پائے گا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچتے حور کی بند پلکوں، اس کے کھلے ریگماں ہونٹوں کو دیکھا اور بیڈ پر لیٹتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر لٹائے وہ ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ ابھی تو اس نے جی بھر کے ان زلفوں کے ساتھ کھیلا بھی نہیں تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیتے حور کو بے بس بھی نہیں کر پایا تھا، مگر یہ ہجر کی دوری وصال کے لیے ضروری تھی۔ وہ سوچتے ہوئے گہری سانس بھرتے حور کے سر پہ ہونٹ رکھ گیا۔ میں جانتا ہوں جب تم صبح اٹھو گی تو سب سے پہلی نفرت تمہیں تمہارے وجود میں رچی بسی میری خوشبو سے ہوگی۔ تم نفرت کرو گی تو سب سے پہلے ایل سے ہی کرو گی، اور اس نفرت کو محبت میں خود بدل لوں گا۔ سوری سنشائن، تمہیں بے ہوش کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس رات کسی بھی لمحے کو یاد کر کے اذیت سے گزرو۔ ہم اپنی یادیں بنائیں گے اور اتنی حسین یادیں بنائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، مگر تب تک کے لیے یہ بات کبھی مت بھولنا کہ تم آلیان شاہ کی امانت ہو۔ میں دور ضرور جا رہا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے لوٹنے کے، مگر تم آلیان شاہ کا جنون ہو، میرا پاگل پن، میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر کسی نے مجھ سے میرے جنون کو دور کرنا چاہا تو۔ اس کی آنکھوں میں شدت ضبط کی سرخی تھی، اس کے لفظوں میں چھپی وحشت، خوف، ڈر کسی کو بھی دہلا سکتا تھا۔ اس کا جنون، یہ پاگل پن، ان سب سے وہ معصوم انجان تھی جس کی روح پر اپنی چھاپ چھوڑتے وہ پھر سے اس کے چہرے پر اپنی محبت
جنون کی بارش کرتا سرخ لال ہوئی نظروں سے خود پر ضبط کرتے وہاں سے نکلا تھا۔ ڈیڈ! وہ بری طرح سے گیٹ کو زور سے کھولتے ہوئے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بکھرے تاثرات سے اندر داخل ہوا۔ ویام کی آواز پر نینا جو میز پر ناشتہ سجا رہی تھی ایک دم سے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ ویام کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں سکون سا اترا۔ ویام! نینا نے بے ساختہ ہی اپنے جگر گوشے کو پکارا تھا جو ہر دوسرے دن بعد اسے خفا چھوڑ کر چلا جاتا تھا، مگر وہ جتنی بھی ناراض ہوتی اتنا وہ جانتی تھی کہ ویام اپنے فرض اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اس سے دور تھا، اسی لیے اس کا غصہ ناراضگی جلد ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ویام میرے بچے! دروازے کے قریب پہنچتے ہی نینا نے اسے اندر آتا دیکھ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ ویام کی آنکھوں میں پھیلی سرخی اس کے غضب سے سرخ پڑتی رنگت، بکھرے بھورے بے ترتیب سے ماتھے پہ آئے بال، شرٹ کے اوپری کھلے بٹن۔ اس 26 سالہ زندگی میں جب سے ویام نے ہوش سنبھالا تھا آج پہلی بار نینا اس کا ایسا حلیہ دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے قریب جاتے اس کے کندھوں چہروں کو چھوتی متفکر سی ہوئی جس کی سرد نظریں سیڑھیوں پر مرکوز تھی۔ ویام میرے بچے یہ کیا حال بنایا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا میری جان؟ خاموش کیوں ہے؟ کچھ تو بولو۔ نینا نے محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا، مگر وہ ناراضگی سے نظریں چرا گیا۔ کہاں ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ بالکل اجنبی تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنی موم سے ایسے بات کر رہا تھا۔ نینا کو سینے میں درد سے اٹھتی لہریں محسوس ہوئیں۔ مسٹر وریام کاظمی کہاں ہیں آپ؟ نیچے آئیں ابھی کے ابھی۔ وہ انہیں غصے کے باوجود احتیاط سے تھامے ایک جانب کرتے آگے بڑھا تھا۔ کس بات پر جنگلیوں کی طرح شور مچا رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی جنگل یا پھر چڑیا گھر نہیں، ذرا آرام سے بولو۔ ہاتھ میں گھڑی پہنتے وہ اپنی روب دار شخصیت سے نیچے اترنے لگا۔ ویام نے اپنے جیسے دکھتے اپنے باپ کی ڈھٹائی پر بمشکل سے مٹھیاں بھیجتے خود پر ضبط کیا تھا۔ ہاں اب بولو، کہاں گولی لگی ہے تمہیں جو یوں گلا پھاڑے چیخ رہے ہو؟ اس کے پاس سے گزرتے وریام نے اسے اگنور کرتا نینا کے پاس جاتے اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنے حصار میں لیے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے ویام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وریام کو روکنا چاہا تو وریام نے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتے اسے ریلیکس کیا۔ اس کی حرکتوں پر وہ شرمندہ سی ہاتھ چھڑواتے اس کے حصار کو توڑے ایک جانب کو ہوئی تھی۔ حور کو آپ نے کس سے پوچھ کر پاک بھیجا؟ وہ قدم قدم چلتا وریام کے سامنے آ رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی، وہی تاثرات تھے جو کبھی وریام کاظمی کی آنکھوں میں اپنوں کے لیے ہوا کرتے تھے، مگر اس کا قد وریام سے ذرا اونچا تھا جس کا وریام کو غصہ بھی تھا، مگر وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ پہلے اپنے یہ ڈمپل کی نمائش کرنا بند کرو، اور دوسری بات وہ میری بیٹی ہے اور مجھے اسے کہیں بھی بھیجنے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ پہلے اسے تحکم بھرے لہجے میں بولتا آخر میں ایک جتاتی مسکراہٹ سے بولا تو ویام نے سرخ نظروں سے اپنی موم کو دیکھا۔ آپ نے اسے دبئی بھیجا، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر اس بار آپ نے مجھ سے چھپا کر بہت غلط کیا ہے مسٹر کاظمی۔ ویام نے خود پر ضبط کرتے آواز دھیمی رکھتے اسے وارن کیا تو وریام نے آئی برو جھکاتے اسے سر تا پاؤں گھورا۔ اچھا، اگر تمہارے اتنے ہی ریسورسز ہیں کہ تم یہ جانتے تھے کہ وہ دبئی میں ہے، پھر بھی تم نے ہمیں کچھ نہیں کہا، مگر اس بار تمہیں کس بات کی آگ لگی ہے؟ کیا تمہارے سارے ریسورسز فلاپ ہو گئے ہیں جو دندناتے ہوئے میرے گھر میں بنا لحاظ کے داخل ہوئے؟ وریام کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ کہنا چاہتا تھا کہ حور اس کی بیٹی تھی اور اسے بھیجنے کا فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ وہ صرف آپ دونوں کی ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے، یہ بات آپ دونوں مت بھولیں کہ آپ دونوں سے زیادہ اسے میں نے اپنی باہوں میں کھلایا ہے، اسے اپنے پاس سلایا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگتا رہا ہوں، اور اگر اب اسے ذرا سی بھی آنچ آئی تو آپ سب کو ویام کاظمی کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وریام کی آنکھوں میں اپنی شدت سے ضبط سے لال انگارہ بنی بھوری آنکھوں کو گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا تو وریام نے متاثر ہوتے سر کو خم دیا۔ اور ایک بات، وہ جاتے جاتے مڑا تو وریام نے منہ بسورا جیسے دانتوں کے نیچے کچھ آ گیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا دماغ مجھ سے زیادہ تیز ہے؟ تو مسٹر وریام کاظمی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو چپ آپ نے حور کی باڈی میں فکس کی تھی وہ 2 ہفتوں پہلے ہی ڈسیبل ہو چکی ہے، جس کا آپ کو خود بھی علم نہیں۔ اور اب میری بات یاد رکھیں، میں جا رہا ہوں اپنی پرنسس کے پاس، اگر اسے ذرا بھی تکلیف ملی ہوئی نا تو آپ جانتے نہیں کہ میں کیا کر گزروں گا۔ وریام کے شوق رنگت اڑے چہرے کو دیکھتے وہ جیسے طوفان بنا داخل ہوا تھا اسی طرح سے وہاں سے نکلا تھا۔ یہ سب کیا ہے کڈنیپر؟ انزک جو دل جمی سے اس کے سر پہ دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا، روز نے منہ بسورتے ہوئے اسے پکارا تھا۔
انزک نے ذرا کی ذرا سی نظریں جھکائے اس گولڈن آنکھوں میں دیکھ سر کو جھٹکا۔ وہ بتایا تو تھا کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ تھوڑی پر سجائے اس کے کانوں میں اپنے لائے چھوٹے چھوٹے ٹاپس ٹھیک کرتے ہوئے بولا تو روز نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ یس میں جانتی ہوں، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے مدعے کی بات پوچھی تو انزک دراصل تمہارے بھائی کے کچھ دشمن نکل آئے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ میں HAR کا دوست ہوں۔ ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں، مطلب کہ جب تک HR سب کو پکڑ نہیں لیتا تب تک ہمیں میرج کرنی پڑے گی۔ پورے 3 گھنٹوں سے وہ اس کا برین واش کر رہا تھا ویام کی توسط سے۔ چند ایک تصاویر جو HAR کی خاص آدمی کی تھی ان کے ساتھ انزک کی تصویریں لگائے اسی انداز میں روز کے سامنے پیش کی گئیں کہ اسے سچ میں انزک کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ اسے اس کے بھائی نے ہی بھیجا ہے۔ مگر یہاں پر تو شادی ایسے نہیں ہوتی۔ روز نے پھر سے اسے ٹوکا۔ اسے یاد تھا وہ جب کچھ دن پہلے اپنے بوائے فرینڈ کی شادی کرنے والی تھی تو اس نے انگلش شادی کا سارا طریقہ سرچ کیا تھا اور اس میں ایسا دوپٹہ لینا تیار تھا، یہ سب کچھ بولنا نہیں تھا۔ آر یو مسلم؟ انزک نے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹے کے اوپر پن لگاتے پوچھا۔ شکر تھا جو اینا کی تیاری میں مدد کرنے سے اسے اتنا سب کچھ تو آ ہی گیا تھا۔ یس میں مسلم ہوں اور 5 سال کی تھی جب بھائی مجھے چھپا کر یہاں لائے تھے اور پھر اٹلی بھیج دیا جہاں سے تم مجھے اٹھا کر لائے۔ اس نے 2 منٹ میں اسے مختصر اپنی حقیقت سے آگاہ کیا تو اس کی معصومیت پر انظر کو جی بھر کے پیار آیا، مگر فی الحال وہ ایسی کوئی بھی حرکت کر کے روز کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تو مجھے HAR نے بتایا تھا۔ وہ سنتا مسکراتے ہوئے بولا جیسے جانے کتنا بڑا جگری دوست تھا اس کا۔ یہ تو بار بار HAR کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی کو نہیں پسند کہ میں یا پھر ان کے دوست انہیں اس نام سے پکاریں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی آخر کار وہ اس سے شادی کرنے والی تھی، چاہے مطلب کے لیے ہی صحیح، مگر کچھ عرصے کے لیے وہ اس کا شوہر تو بننا تھا نا۔ تو پھر بھلا اسے اچھا لگتا کہ اس کا بھائی اس کے شوہر پہ غصہ کرتا؟ تو پھر کیا بولوں یار، تم بتاؤ نا۔ انزک نے اس کے ہنستے ہوئے مذاق کا رنگ دیا مگر اس کے ہنسیات اب روز کی طرف متوجہ تھے کیونکہ HAR کو اس کے ٹھیک نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حسام بولو یا پھر راج؟ وہ کندھے اچکاتے اسے ایک طرف کرتی اپنے آپ کو مرر میں دیکھنے لگی۔ بلیک رنگ کی اس خوبصورت سی میکسی کے اوپر سفید اوور سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ بالکل کوئی الگ معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اسلام میں نکاح ایسے ہوتا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ جو آدمی آئے گا وہ جو بولے گا تم اسے دہراؤ گی اور پھر جب وہ میرا نام لے گا تب تم کہو گی قبول ہے، وہ بھی 3 بار۔ وہ اپنی کہی بات پھر سے دہراتے ہوئے بولا تو روز نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ گڈ، چلو پھر میں اسے لاتا ہوں۔ وہ اس کے سرد گالوں کو ہلکا سا چھوتے ہوئے باہر نکلا تو روز نے الجھتے ہوئے نظریں گھمائی۔ آخر کیا ہو رہا تھا اس کی لائف میں؟ مگر وہ خوش بھی تھی۔ اسے ایڈونچر بہت پسند تھے اور اب تو اس کی زندگی میں اتنا بڑا ایڈونچر ہو رہا تھا۔ ایڈونچر کے کریز کی وجہ سے ہی تو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی تھی، مگر اب جو بھی ہو اسے شادی ہی تو کرنی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی جب انزک مولوی صاحب کے ساتھ ہی گواہان کی موجودگی میں اندر آیا۔ روز نے دیکھتے ساتھ ہی فوراً سے کھینچتے دوپٹہ اپنی آنکھوں پر کرتے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا۔ انزک اس کی فرما برداری پر لب دانتوں تلے دبائے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ آئیے مولوی صاحب۔ خود پر مولوی صاحب کی گہری نظروں کو پاتے وہ بال سیٹ کرتے ہوئے بولا تو مولوی صاحب